السلام علیکم ناظرین، نیوز نائٹ ود طلعت میں خوش آمدید۔ آپ یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں اسلام آباد اسٹوڈیو سے ڈان نیوز پر۔ آج عموماً جب ہم بات کرتے ہیں تو ہمارے ذہن میں ہوتا ہے کہ شاید ملک کے حالات خراب ہیں، تو اس وجہ سے ایک دو لوگ جب جابز کی بات کرتے ہیں تو ہم اس کو اگنور کر دیتے ہیں۔ لیکن آج کے دن ایک عجیب ہی حقیقت میرے سامنے آئی کہ مجھے اپنی ایکسٹینڈڈ فیملی کے اندر سے کم از کم گن کے 8 کالز ریسیو ہوئیں، جس کے اندر لوگوں نے مجھے کہا کہ ہماری کہیں پہ نوکری کا بندوبست کروا دیں۔ ہو سکتا ہے کہ ایک کوئنسیڈنس ہو، ایک ایسا خراب دن ہو کہ لوگوں نے کال کیا۔ یہ ان کالز کے علاوہ ہے ناظرین جو میری اپنی صحافی برادری کے لوگ مجھے آج کل کرتے ہیں اور کہتے ہیں جی کہ ہمارے پاس نوکریاں نہیں، آپ ہمیں نوکریاں دلوائیں۔ تو سب کو میں یہی کہتا رہا کہ جی پاکستان کے معاشی حالات خراب ہیں، انڈسٹری کے اوپر اس وقت تنگی ہے، معیشت کے اندر گنجائش نہیں ہے۔ لیکن پھر میرے سامنے چند اعداد و شمار آتے ہیں، ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ آتی ہے، ایف بی آر کے اپنے سٹیٹسٹکس آتے ہیں، آڈیٹر جنرل کی رپورٹ آتی ہے، تو پتہ چلتا ہے کہ 525 بلین روپوں سے لے کر زیادہ سے زیادہ اور 225 بلین روپوں تک کم سے کم پاکستان کے اندر سے کرپشن کے ذریعے پیسہ نکل جاتا ہے۔ سپریم کورٹ کے فیصلے دیکھتا ہوں تو ایک فیصلے کے ذریعے تقریباً 21 ملین ڈالرز جو ہیں کمپنیوں سے واپس لے کے نیشنل خزانے کے اندر ڈالا جاتا ہے۔ حج سکیم دیکھتا ہوں تو اس کے اندر یہ چھوٹی چھوٹی ایگزامپلز ہیں۔ تو میں سر کھجاتا ہوں اور سوچتا ہوں کہ ایک طرف لوگوں کو کھانے کو نہیں مل رہا، دوسری طرف لوگ اتنا کھا رہے ہیں کہ ان کا پیٹ نہیں بھر رہا۔ تو معاملہ کیا ہے؟ ہمارے پاس بیٹھے ہیں مہمان کا ہم تعارف کرواتے ہیں۔ ہمایوں اختر خان صاحب، سیکرٹری جنرل پی ایم ایل، آپ کا بہت شکریہ۔ ان کے برابر میں سینیٹر جہانگیر بدر صاحب، سیکرٹری جنرل پاکستان پیپلز پارٹی۔ ناظرین، بدر صاحب عموماً پروگرامز پر نہیں آتے، لیکن میری خوش قسمتی ہے کہ مجھے انہوں نے کبھی ریفیوز نہیں کیا۔ تھینک یو ویری مچ فار بینگ ود اس، تھینک یو سو ویری مچ۔ احسن اقبال صاحب، پی ایم ایل این، ممبر قومی اسمبلی کے، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ احسن اقبال صاحب، پہلے تو ذرا اس کے اوپر مختصراً فرمائیے گا کہ ایک طرف لوگوں کو ہمیں یہ بتانا پڑتا ہے کہ جی نوکریاں نہیں مل سکتی، معاشی حالات بڑے خراب ہیں، تو یہ پیسہ کدھر سے نکل کے آ رہا ہے؟ یہ کوئی ایسا کوئی خزانہ ہے کہ صرف ان لوگوں کو پتا ہے کہ پیسہ نکالنا کہاں سے ہے؟ if the money is available in the economy، کچھ اپرچونٹی میں بھی کنورٹ ہونا چاہیے، وہ نہیں ہوتی۔ بہت شکریہ طلعت صاحب۔ دیکھیے، اس کی مثال ایسے ہے کہ جیسے ایک انسان کا جسم ہے اور انسان کے جسم میں خون ہوتا ہے، اور اگر آپ اس جسم کو زخمی کر دیں تو بجائے یہ کہ جو ہمارے رگوں کے اندر خون کی سرکولیشن ہماری باڈی کو ہیلدی کرتی ہے، اس کی لیکیج ہونی شروع ہو جاتی ہے اور وہ خون بہتا ہے اور وہ ہیمریج جو ہے بالآخر انسان کی موت کا ذریعہ بنتا ہے، اور وہ ہمارے مختلف آرگنز جو ہیں ان کو کمزور کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اسی طرح معیشت کے اندر ہمارے پاس جو وسائل ہیں، جو ہمارا سرکاری بجٹ بنتا ہے، اگر وہ بجٹ صحیح طرح استعمال ہو تو وہ سرکولیشن میں آتا ہے، ڈیولپمنٹ پروجیکٹس بنتے ہیں، اس سے امپلائمنٹ کریشن ہوتی ہے، اس سے ملک کی ترقی ہوتی ہے۔ لیکن اگر اس کے بجٹ کے اندر آپ چھید لگا دیں یا سوراخ لگا دیں اور وہ بجائے رگوں میں دوڑنے کے اور وہ جو تعمیراتی آرگنز ہیں ہماری معیشت کے ان کو زندہ رکھنے کے، وہ چند ناپسندیدہ ہاتھوں کے پاس چلا جائے تو اس سے پھر پوری معیشت سکڑنے لگ جاتی ہے۔ اس سے بے روزگاری جیسے مسئلے، غربت جیسے مسئلے، جہالت جیسے مسئلے، بیماری جیسے مسئلے پیدا ہوتے ہیں۔ بڑی تگڑی مثال ہے۔ اسی تگڑی مثال پر میں ذرا چارٹ بھی ناظرین کو دکھا دوں۔ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے بتایا کہ یہ جن کٹس کی بات کر رہے ہیں، جس کے ذریعے ہیمریج ہو رہی ہے، جو آپ کہہ رہے تھے، سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ لوگوں کا پرسیپشن ہے کہ 79%، 80% کرپشن ہے۔ پبلک آفیشلز، پبلک سول سرونٹس جو ہیں ان میں 62%، پارلیمنٹیرینز جو ہیں 60%، پولیس 58%، بزنس پرائیویٹ سیکٹر 51%، مذہبی جماعتیں 50%، جوڈیشری 43%، میڈیا 40%، ایجوکیشن سسٹم 38%، اور این جی اوز 30%، ملٹری 30%۔ تو بدر صاحب، ہم یہ سمجھیں کہ سب سے بڑا گھاؤ جو ہے وہ سیاسی جماعتیں اور پبلک سرونٹس اور پارلیمنٹیرینز ملا کے لگا رہے ہیں، یہ ٹاپ کے اوپر جو رولنگ ایلیٹ ہے اس نے سرکولیشن کو خراب کیا؟ رولنگ ایلیٹ ہی کہہ سکتے ہیں آپ۔ رولنگ ایلیٹ ہی کیسے؟ یہ شروع سے رولنگ ایلیٹ جو ہے نا اس ملک میں، اور خصوصی طور پر جب یہ آمریتیں آئی ہیں تو اس دوران جو ہے یہ رولنگ ایلیٹ جو بھی ہے اپنی ڈیموکریسی آئی ہے تو ان کے ساتھ مل گئے ہیں، ڈکٹیٹرشپ آئی ہے تو ان کے ساتھ چلے گئے۔ تو رولنگ ایلیٹ نے جو ہے گورنمنٹ سے باہر آنا اس ملک میں سنس 1947 کبھی پسند ہی نہیں کیا۔ یہ پرماننٹ اسٹیبلشمنٹ جو پاور ہے، اس میں تو کہہ رہے ہیں پولیٹیکل پارٹیز کا ذکر کر رہے ہیں، یعنی آپ کی جماعت بھی ظاہر ہے اس میں ہوگی، آپ کی جماعت بھی ہوگی، آپ کی سیاسی جماعتیں جو ہیں۔ سیاسی جماعتیں، پاکستان پیپلز پارٹی تو ایک بہت بڑی جو ہے یہ ایک آبادی کی جماعت ہے، اور اگر اس پہ آپ پرسنٹیج نکالیں گے پاکستان پیپلز پارٹی میں ایسے لوگوں کی
تو اس میں نیو کمرز بھی ہیں, دوسرے بھی ہیں, ان کی تعداد بہت کم بنے گی پرسنٹیج. گنجائش آپ رکھتے ہیں لیکن پاکستان پیپلز پارٹی خود معاشی بدحالی کا شکار ہے. ہمارے تو کارکن جو ہے بیچارے, تو یہ بریکنگ نیوز دے دی آپ نے اس وقت مجھے. کس طرح آپ کے کون ہے معاشی بدحالی کا شکار؟ سیورل. آپ پارٹی کے ان تمام سینکڑوں کارکنوں کو, ان کی فیملیز کا جا کے حال دیکھیں. پاکستان پیپلز پارٹی اکثریتی پاپولیشن کی پارٹی ہے, مہنگائی سے سب سے زیادہ ہم متاثر ہوئے ہیں. یہ پیپلز پارٹی لاڑکانہ گروپ کی بات کر رہے ہیں شاید. یہ دیکھیں, یہ جو متاثر ہوا ہے, جو متاثر ہے. ایک دوسرا گروپ ہے پیپلز پارٹی کے اندر جو حکمران گروپ ہے. میں تو پیپلز پارٹی کی بات کر رہا ہوں. اس میں سے اگر کوئی ایسی رولنگ ایلیٹ ہے جس کا یہ ذکر کر رہے ہیں, تو میرے خیال میں یہ نہ ہو کہ میں ان کی پارٹی کا ذکر کروں, ہم آپس میں الجھ جائیں گے, اچھا نہیں لگتا. نہیں, وہ الجھنے کا وہ مجھے پتا ہے کہ آپ نہیں الجھیں گے, لیکن یہ پھر پولیٹیکل پارٹیز پھر کرپٹ نہیں ہے. وہ تو کہہ رہے ہیں ہم خود متاثرین میں سے ہیں, ہم تو جو معاشی زبوں حالی ہے اس کے وکٹمز ہیں. تو پھر پولیٹیکل پارٹیز میں کون کرپٹ ہے ہمایوں صاحب؟ جہاں تک ہماری پولیٹیکل پارٹی کا تعلق ہے, جو 5 سال کا دور گزرا, آپ کے سامنے سپریم کورٹ ہے, نیب ہے, باقی سارے ادارے ہیں, تو وہ تو آپ نے دیکھ لیا کہ ادھر تو کوئی ریفرنسز یا وہ نہیں آ رہے. یا این آر او کے بینیفیشریز آپ دیکھ لیں, ہم تو اس میں کہیں بھی نہیں ہیں. دوسری بات دیکھیے, نوکری کیوں نہیں ہے؟ نوکری اس لیے نہیں کہ آپ کی اکانومی کرش ہوئی ہے, گورنمنٹ کمرشل بینک سے, اسٹیٹ بینک سے بورو کرتی ہے, جو کریڈٹ پرائیویٹ سیکٹر بالکل کرش ہو چکا ہے. نوکریاں پرائیویٹ سیکٹر نے پیدا کرنی ہے, وہ موجود نہیں ہے. بگ پرابلم. دیکھیے, ہم بات کر رہے ہوتے ہیں انفلیشن کی, مہنگائی ہو گئی, پرچیزنگ پاور کم ہو گئی. جس کے پاس تنخواہ کوئی نہیں, اس نے پرچیزنگ پاور کیا کرنا؟ اس کے پاس تو کوئی پاور نہیں ہے, وہ تو فاقے کی نوبت پہ ہے. جو پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرام ہے, ہم اپنے خرچے لمبے چوڑے جو ہیں شاہانہ, وہ کاٹتے نہیں ہیں, اور ہم جا کے ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر کو کاٹ دیتے ہیں. دوسرا ذریعہ ہوتا ہے نوکریاں پیدا کرنے کا. پیسے کی فراوانی کچھ سیکٹرز میں کیوں ہے, میں آپ کو بتاتا ہوں. پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرام کٹ ہونے کے باوجود آپ کو پتا ہے کہ 1/3 ایسن ڈپٹی چیئرمین پلاننگ کمیشن رہ چکے ہیں, 1/3 ڈپینڈنگ آن کس صوبے کی بات کر رہے ہیں, 1/3 صرف گراؤنڈ پہ لگتا ہے. یہ سارا پیسہ بلینز بیچ میں کہاں یہ کرتا کون ہے؟ کرتا کون ہے یہ بتائیں نا. بہت قسم کی طلب, بہت قسم کی. دیکھیے, اگر آپ دیکھیں تو ہماری ٹاپ جو بیوروکریسی ہے وہ اتنی کرپٹ نہیں جتنی ہماری مڈل اور بالخصوص لو لیول کی بیوروکریسی ہے. بہت میسو کرپشن ادھر ہوتی ہے. ادارے دار, پٹواری, یہ انجینئرز, یہ پی ڈبلیو ڈی, یہ فلاں, یہ سی ڈی. دیکھیے, وہ جب اوپر دیکھتے ہیں کھلا کھاتا ہے تو وہ آگے اور بڑھا دیتے ہوں گے. اوپر جب دیکھیں گے کہ ٹاپ لیول پہ ذرا وہ سختی ہے, وہ ذرا اپنی کم کر دیں گے, لیکن رہے گی ضرور. سب سے بڑا ریفارم اس ملک میں میرا خیال ہے اس لیول پہ ضرورت ہے. دوسرا, جو پیسے کی فراوانی کیوں ہوتی ہے, کہ آپ نے کہا کہ 500 بلین زیادہ کلیکٹ کر سکتی ہے. 500 بلین زیادہ وہ کریکٹ کرے گی آپ جیسے سیلریڈ طبقے سے یا انڈسٹری سے, جو کہ 20% اکانومی کا حصہ ہے, 65% ریونیو دیتی ہے. اس سے وہ کہہ رہے ہیں, وہ کلیکشن کی بات نہیں کر رہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ضائع ہوتا ہے, یہ کرپشن کی نظر ہوتا ہے. دیکھیے, کرپشن کی نظر ہوتا ہے نا, کہ وہ ٹیکس والا بھی کھا جاتا ہوگا اور انڈسٹری کو چھوڑ بھی دیتا ہوگا, یا سیلریڈ کو مل جاتے, ملی بھگت ہو جاتی ہے نا جی. دوسرا, پھر جو یہ پیسے کی فراوانی اس لیے کہ میسو سیکٹرز ہیں, جیسے ایگریکلچر لے لیں, ریئل اسٹیٹ لے لیں, سروسز لے لیں, اسٹاک ایکسچینج لے لیں, جس میں لوگوں نے بلینز کمائے ہیں, ان کے بلینز آ گئے. آپ اندازہ لگائے, ویٹ کا کتنا پیسہ مارکیٹ میں جاتا ہے ہر سال, کاٹن کا کتنا جاتا ہے, شوگر کین کا بلینز جاتا ہے, واپس اسٹیٹ کے پاس کچھ بھی نہیں. لیکن ایک چیز اور, عام آدمی کو کیوں نہیں فائدہ ہوتا ہے؟ فرض کریں ایگریکلچر سیکٹر میں, آپ کو پتا ہے جتنے بھی لیبر کے قوانین ہیں ایگریکلچر رورل ایریا میں اپلائی نہیں کرتے, تو یہ جو بلین رورل ایریا میں جا رہا ہے, یہ جو عام مزارہ ہے, اس بیچارے کو کچھ نہیں مل رہا ہے. لیکن ایسے اقبال صاحب, جب پبلک یہ کہتی ہے کہ ہمارے پاس چونکہ کھانے کو کچھ نہیں ہے, اور دوسری طرف جو اوپر رہ رہے ہیں یا ان کے پاس پیسہ بہت زیادہ, اور یہ پیسہ عمومی طور پر سمجھتے ہیں کہ ہمارا ہی ہے, اور پھر وہ نام لیتے ہیں سیاسی جماعتوں کا, پبلک آفیشلز کا, پارلیمنٹیرینز کا اور پولیس کا, جس سے مراد یہ کہ یہ 4 بڑے پلر ہیں, ان کے پرسپشن میں یہ کہ 200% کرپشن کرتے پا. یہ پھر پرسپشن کہاں سے آ رہا ہے؟ اس کی کوئی وجہ تو ہوگی نا. دیکھیں, اس کی پرسپشن کی وجہ تو بہت سادہ ہے. اس میں کچھ تو جو جیسے پولیس کا ادارہ ہے, اس کا تو لوگوں سے روزانہ کی بنیاد پر واسطہ ہے, اور جو کرپشن سطح پر ہوتی ہے وہ ہے. اس وقت بدقسمتی یہ ہے کہ جو پولیٹیکل اسٹیبلشمنٹ ہے, چونکہ پولیٹیکل پارٹیز بدنام اس لیے ہو رہی ہیں, ایک کولیشن گورنمنٹ ہے, اس میں 5-6 پاکستان کی بڑی پارٹیاں فرنٹ کے اوپر ہیں.
کوئی دن نہیں گزرتا طلعت جس دن میڈیا کے اوپر ایک نیا سکینڈل نہیں آتا. ابھی حال ہی میں آپ تازہ حج سکینڈل دیکھ لیجئے. 4 مہینے پہلے سٹینڈنگ کمیٹی نے جو سینٹ کی تھی دورہ کیا اور ان تمام چیزوں سے خدشات سے آن ریکارڈ سب کو آگاہ کیا بالکل کہ یہ کچھ ہو رہا ہے. ٹھیک. اب اس کے بعد جب آپ کے اتنی مقدس عبادت کے اوپر حاجی جائیں اور ان کو یہ سلوک ہو, اس کے ساتھ کوئی حکومت کی ذمہ داری کہیں نظر نہ آئے, کوئی حکومت کا بندوبست نظر نہ آئے, جبکہ انہوں نے پیسے پورے دیے ہیں, انہوں نے پیسے ہندوستان سے آنے والے حاجی کے مقابلے میں ہی زیادہ دیے ہیں. اب کہانی نکل رہی ہے کہ جو لوگ وہاں پر ہیں وہ کہتے ہیں جی ہم تو پیسے دے کر گئے تھے, تو لہٰذا انہوں نے تو مشین لگانی ہے. یہ ذمہ دار آپ اس کا کس کو ٹھہرائیں گے؟ یہ حکومت, براہ راست حکومت ذمہ دار ہے اس کی. پھر اسی طرح آپ رینٹل پاورز دیکھ لیجئے, جو سپریم کورٹ آپ نے ذکر کیا, اگر اور ہم نے اسمبلی میں شور مچایا, پھر ہم نے سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹایا جب اسمبلی کے اوپر کوئی سنوائی نہیں ہوئی اور لوگ بھی گئے. اب وہاں پہ پتہ یہ چل رہا ہے کہ اربوں روپے اس طرح اٹھا کے دیا جا رہا ہے کہ جیسے کوئی ذاتی پیسہ ہے, کوئی اس کی اکاؤنٹیبلٹی نہیں. اب وہ کہتے ہیں اچھا جی آپ واپس لے لیں. اس کی ذمہ دار کون ہے؟ حکومت ہے اس کی ذمہ دار. اسی طرح آپ ابھی مجھے پتا چلا کہ ایک لاہور میں پاور پلانٹ ہے, ریشما نام کے کیا رینٹل پاور پلانٹ ہے, 200 میگا واٹ کی اس کی کیپیسٹی ہے جس پہ انہیں پیسے دیے گئے. انہوں نے بمشکل 50 میگا واٹ انسٹال کی ہے یا چلائی ہے, اور اب ان پہ دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ ان کو سی او ڈی کر دو, ان کی کمیشننگ آف آپریشن ڈیٹ ان کی فائل کر دو, چونکہ اگر وہ نہیں ہوتی تو ان کو جرمانہ ہوگا. وہ جرمانہ بچانے کے لیے اس چکر میں بس اس کا کون ذمہ دار ہے؟ حکومت ذمہ دار ہے. اچھا جہانگیر صاحب, آپ کی پارٹی حکومت کے اندر ہے, ہر کرپشن کے اسکینڈل کے پیچھے, ماڈرن کرپشن کے اسکینڈل کی بات کریں, حکومت کے اوپر الزام لگتا ہے, یہ جھوٹ ہے سارا کچھ؟ میں تو یہ نہیں کہتا ہوں, تب بھی چیزیں جو ہے نا ان کو دیکھنا ہوگا کہ کیا اس کا والیوم ہے, how much this is valid and how much this is not valid. حج سکینڈل تو ویلڈ ہی ہے نا, وہ تو اب منسٹر نے خود ہی مان لیا. سکینڈل پہ میں اس لیے بات رینٹل پاور کا اوپر سپریم کورٹ نے کروا دیا. یہ NIC ابھی تازہ چل رہا ہے, آپ دیکھیں کتنا. ہم نے کوئی پرانی ایگزامپل نہیں کوٹ کر رہے, نئی ایگزامپلز کوٹ کر رہے ہیں. مجھے موقع دیں گے تو پھر گو اہیڈ. اجازت ہے؟ جی جی. تو یہ جو حج ہے یہ تو سپریم کورٹ میں ہے میٹر, تو اس پہ میں آئی ول ناٹ لائک ٹو کمنٹ آن دس. ٹھیک ہے جی. یہ کرپشن ہوئی ہے ویسے عمومی طور. یہ دیکھیں میں آپ سے ایک عرض کروں, یہ ظاہری جو رپورٹ ہے اس کی, میں آپ کو کہوں کہ میڈیا میں بھی کرپشن ہے تو آپ مجھ سے لڑ پڑیں گے. نہیں میں نہیں لڑوں گا. نہیں تو اچھی بات ہے, گڈ. میں بالکل نہیں لڑوں گا. اب آپ کوٹ کریں نا. تو میں کوٹ کیا کرنا ہے, میں تو آپ کے منسٹر کو کوٹ کر رہا ہوں. کوٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. دیکھیں میں آپ سے عرض کروں, نو باڈی شوڈ بی ابو بورڈ ان پاکستان. 40% سب سے, اور میری بات سنیں طلعت صاحب, سب سے جو ہے ان کے ساتھ سے ان کے جو ہے سارے مانگ لیں. ایوری باڈی ول کم آن بورڈ. سب کا پتہ چل جائے گا سب سے. ایوری باڈی آپ نے مانگنا ہے نا, حکومت کا کام ہے. میں تو آپ کو کہہ رہا ہوں, یہ دیکھیں حکومت جو ہے نا یہ تو آتی جاتی ہے, دس از ون تھنگ. اصل تو اسٹیٹ ہے. اسٹیٹ میں جو ہے آپ اس کا پلر آف دی اسٹیٹ, دی ایگزیکٹو اتھارٹی, جہاں پہ ساری بیوروکریسی انسٹیٹیوشن بیٹھتے ہیں, آپ ان کو اس طرح اگنور نہ کریں گے. یو آر ناٹ ٹچنگ اے بیوروکریٹ. لیکن اس پہ عمومی طور پر یہ کوئی دیکھیں, اب جب کسی جگہ کوئی میٹر آیا ہے تو یہ ساری ذمہ داری جو پش کر کے برڈن جو ہے یہ کسی پولیٹیکل فگر کسی ایک کی طرف دھکیل دینا, اٹس ناٹ دی جسٹس. ٹھیک ہے, یہ بات انہوں نے کی ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے نیب کی بات کی کہ جی ہمارے اوپر تو کبھی کیس نہیں. نیب تو انہوں نے بنائی ہمارے لیے, ہمیں جبر نے لانے کے لیے. جبر تھا, نیب تو تھی. تو آپ بھی نیب بنائے نا تاکہ ان کے کیسز بھی سامنے آئیں, کیوں نہیں لاتے ہیں؟ بریک کے بعد آپ کے ساتھ ناظرین, کرپشن جو ہے عمومی طور پہ معاشرے کے اندر ہے, چاہے لوگوں کے ذہن میں ہو یا ایکچولی ہو. پچھلی حکومت ہو یا یہ والی حکومت ہو, کرپشن سے ہیمریج ہو رہی ہے. روکنا کس کا کام ہے, کون پکڑے گا؟ ہر کیس جو سپریم کورٹ کے اندر کیوں چلا جاتا ہے؟ پارلیمان کی کیا ذمہ داری ہے؟ قوانین کیوں نہیں بنتے؟ ادارے کے ادارے. بریک کے بعد آئیں گے تو اس کے اوپر بات کریں گے.